السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا الہی آمین۔ آیت نمبر 178 ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا یعنی بدلہ لینا، فی القتلی مقتولین کے بارے میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے، فمن پس جو، عفی لاہ معاف کر دیا جائے اس کو، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور ادائیگی کرے، الیہ اس کی طرف، باحسان اچھے طریقے سے، ذالک یہ، تخفیف تخفیف ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت ہے، فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر کہ جب آ جائے، احدکم تم میں سے کسی کو، الموت موت، ان ترک اگر چھوڑے، خیرًا الوصیۃ مال وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ پس جو بدل دے اسے، بعد ما اس کے بعد کے، سمعہ اس نے اسے سن لیا، فإنما تو بے شک، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان پر ہے جو، یبدلونہ وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن پس جسے، خوف خوف ہو، من موص وصیت کرنے والے سے، جانفاً طرف داری کا، او اثماً یا کسی گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو، آمنو سب ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ ایام معدودات چند دن ہیں گنتی کے، فمن کانا پس جو ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او علی سفر یا سفر پر، فعدۃ تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو، یطیقونہ وہ سب طاقت رکھتے ہوں اس کی، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین کھانا کھلانا ایک مسکین کا، فمن تطوع پس جو خوشی سے کرے، خیرًا کوئی بھلائی، فہو تو وہ، خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے،
وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم سب روزہ رکھو خیر لکم زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر ہو تم سب جانتے۔ الفاظ کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 178 ہے۔ قصاصو قوف صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہے الحر ہا را را والعبد عین با دال والانثى الف نون سا فاتباع تا با عین تخفیف خا فا فا تخفیف آپ نے اردو زبان میں بھی پڑھا ہوگا۔ آیت نمبر 179 ہے۔ فی القصاصی قوف صاد صاد تتقون اس کا روٹ ورڈ آپ خود لکھیں گے۔ آیت نمبر 180 ہے۔ کتبہ کاف تا با احدکم الف ہا دال الوصیۃ واو صاد یا للوالدین واو لام دال والاقربین قوف را با۔ آیت نمبر 181 ہے۔ بدلہ با دال لام سمیعہ سین میم عین یبدلونہ اس کا سیم روٹ ورڈ ہوگا جو ہم نے بدلہ کا کیا تھا۔ سمیع سین میم عین۔ آیت نمبر 182 ہے۔ خوف خا واو فا جانفن جیم نون فا فاصلح صاد لام ہا اسم الف سا میم۔ آیت نمبر 183 ہے۔ الصیام صاد واو میم صوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں۔ قبلکم قوف با لام۔ آیت نمبر 184 ہے۔ ایامم یا واو میم یوم واحد اور ایام اس کی جمع ہے۔ معدودات عین دال دال عدد ہم اردو زبان میں گنتی کو کہتے ہیں۔ مریضن میم را زود سافرین سین فا را فعدۃ عین دال دال طعام طا عین میم تطوع طا واو عین خیرن خا یا را تصوم صاد واو میم تعلمون عین لام میم۔ الحمدللہ یہ تھی الفاظ کی وضاحت۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت میں قصاص یعنی خون کے بدلے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یعنی یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہے اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا ہو۔
محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسیوں اور سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی اگر دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا کوئی بھی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتولوں پر صدقہ کیے جائیں۔ برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنیٰ درجے کا شخص اور قاتل زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لے لی جائے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان کتنا ہی بیر کیوں نہ ہو، مگر ہے تو وہ تمہاری طرح کا ہی انسان اور انسانی بھائی چارہ بھی ہے، لہٰذا اگر اپنے ایک خطا کار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان شان ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگر نیچے درجے کا کوئی شخص اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دے تو وہ ورثہ کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے دوسرے شخص کو قتل کیا جائے گا جو رتبے میں مقتول کے برابر ہوگا۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کی بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کی بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول سے اوپر کے درجے کا ہو، مثلاً قاتل مرد ہو اور مقتول عورت، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو۔ قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کی اس ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن قتل جان بوجھ کر کرنے کی صورت میں دیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ ایک اور جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ عفو کے پہلو میں تفریق کی طرف چلا گیا، اور اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستینوں میں سانپ پالتی ہے۔ اور آیت نمبر 180 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 180 جو ہے
یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مرنے والوں کے ترکے میں وارثوں کے حصے متعین نہیں ہوتے تھے، چنانچہ سارا ترکہ مرنے والوں کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ فرض قرار دے دیا کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کس کا کتنا حصہ دیا جائے گا۔ بعد میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 41 تک تمام وارثوں کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اس کے بعد جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہتی، البتہ اگر کسی شخص کے ذمے کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ جو لوگ شرعی اعتبار سے وارث بنیں گے ان کے لیے اپنے ترکے کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے، اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب وراثت کی تقسیم کے لیے کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر یہ لازم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر کے جائیں، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ ہی کوئی حق تلفی ہو۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے انشاءاللہ سورۃ النساء میں آئے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کے بارے میں 2 قاعدے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے کوئی کمی بیشی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی اور چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان 2 تشریحی ہدایات کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم 2/3 مال کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہیں، یا جنہیں وہ خاندان سے باہر محتاج پاتا ہے یا رفع عامہ کے کاموں میں جس کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ اور اب آیت نمبر 181 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جن لوگوں نے مرنے والوں کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی کمی بیشی کریں، اس کی بجائے ان کے لیے وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور اب آیت نمبر 182 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا نا انصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا بجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کرنے پر آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے۔ اور اب آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے وہ جنگ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرواتے تھے، تو تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے کہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرو۔ عربوں کے ہاں صوم یا صیام کے لفظ کا اطلاق اور مفہوم کیا تھا، اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے، اسے ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا، پھر مختلف قبائل کے مابین وقفہ سے جنگیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت ہوتی تھی،
اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں اور لوٹ مار کریں اور پھر تیزی سے واپس آ جائیں۔ اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے، پھر وہ گھوڑے کے مقابلے میں تیزی سے اپنا رخ بھی نہیں پھیر سکتا، مگر گھوڑا جہاں تیز رفتار جانور ہے وہاں تنگ مزاج اور نازک مزاج بھی ہے۔ چنانچہ وہ تربیت کے لیے ان گھوڑوں سے مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور ان کے منہ پر ایک کپڑا چڑھا دیتے تھے۔ اس عمل کو وہ سوم کہتے تھے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جاتا تھا اسے وہ سائم کہتے تھے، یعنی یہ روزے سے ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کے عادی بناتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور جی ہار بیٹھے۔ اس طرح تو سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ مزید یہ کہ عرب اس طور پر گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما اور لو کی حالت میں انہیں لے کر میدان میں جا کر کھڑا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ لو کو برداشت کرنے کی بھی عادت پڑ جائے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کراتے تھے اس پر وہ سوم کا لفظ یعنی روزے کا اطلاق کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اسی روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں غالباً اسی کی توثیق ہے۔ اگر ابتدا ہی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو یہ یقیناً بہت مشکل ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہوتے تھے، اور اب اگر وہ 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے تو وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان ہی نکل جاتی۔ چنانچہ بہترین تدبیر یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ روزے مختلف موسموں میں بھی آتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا، اس میں یہ اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزے نہ رکھ سکے وہ اس پر فدیہ دے سکتا ہے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر بھی نہ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو اب وہ والا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیے کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہے یا پھر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 184 میں فرمایا کہ ایام معدودات کے گنتی کے چند دن ہیں۔ معدودات جو 3 سے 9 تک کے لیے آتی ہے، یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے مراد نہیں ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ نہ رکھے تو اس پر فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ روزہ فرض تو کیا گیا لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم روزہ رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ چونکہ روزے کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے، لہٰذا انہیں تدریجاً اس کا عادی بنایا گیا۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، یعنی اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں پر بھی جو انداز ہے وہ ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے۔ یہ 2 آیات ہیں جن میں روزے کا پہلا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا ہو، اب بعد میں ان آیات میں ان کی توثیق کر دی ہو۔ اب وہ آیات آ رہی
رہی ہیں جو خاص رمضان کے روزوں کے متعلق ہیں۔ ان میں سے 2 آیات میں روزے کی حکمت اور غرض و غایت بیان کی گئی ہے، پھر ایک طویل آیت روزے کے احکامات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ جب روزے فرض کیے گئے تو اس وقت پھر فرض روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات تھے۔ کیا ہم پھر اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو ہم فدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور کون لوگ ہیں جو فدیہ دینے کے حقدار ہیں اور کون لوگ ہیں جو فدیہ نہیں دے سکتے اور ان کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے۔ اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اچھے سے جانیں گے۔ اب اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔